آزاد جموں کشمیر میں احتجاج کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ پاکستان اور کشمیر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور آزاد کشمیر پاکستان کے کنٹرول میں ہی ہے، جس طرح جموں کشمیر انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن نہ تو کشمیر پاکستان کے خلاف ہے اور نہ ہی پاکستان کشمیر کے خلاف ہے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کا آپ اگر طرز حکمرانی دیکھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے۔ وہاں کے وسائل کاغذوں میں تو ہیں، لیکن کیا عوام تک ان کی رسائی ہے یا عوام کی ان وسائل تک رسائی ہے؟ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ریاست کا جو کام چلانے کا انداز ہے وہ ہے سرکاری آفیسرز کے ذریعے سے، اور ان آفیسرز کو اتنی مراد دی جاتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ٹوٹل قانون ساز اسمبلی میں تعداد ہے 53، لیکن ان کو 53 کا ٹولہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس ٹولے کا نہ تو عوام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی عوام ان سے کوئی تعلق بنانا چاہتی ہے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو انہوں نے ایکشن کمیٹی بنائی ہے، جس کو امن ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، ان کے دو اہداف ہیں۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر کے معاملات کو دیکھنا ہے، ان کا پاکستان میں یا کشمیر سے باہر کہیں بھی کسی قسم کا کوئی دوسرے معاملات کی طرف دھیان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی پاکستان کے خلاف ہیں اور نہ پاکستان ان کے خلاف ہے۔ لیکن تحریک کو دبانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ تحریک پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ ویسے تو انہوں نے 38 نکات رکھے ہیں ایکشن کمیٹی نے، لیکن ان میں 2 مطالبات ایسے ہیں جن کا پاکستان کی قومی اسمبلی سے تعلق ہے۔ جموں کشمیر کی اسمبلی میں 12 ایسی نشستیں ہیں جو کہ پاکستان میں آباد مہاجر جو ہیں ان کو وہاں پر ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن ان پر تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے۔ 1974 میں پاکستان کی اسمبلی نے عبوری آئین بنایا تھا کشمیر کی اسمبلی کے لیے، اور انہوں نے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، اور ان کو مہاجر کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستان رہتے تو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کو جموں کشمیر میں ریزیڈنٹ تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ ان کے لیے وہاں کی ملازمتوں میں کوٹا بھی دیا جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کوٹے کو بھی ختم کیا جائے، اور جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ججز ہیں، ان کی مراد کو بھی کم کیا جائے، کیونکہ ان کی مراد بالکل غیر معمولی ہیں اور آج تک ان کی کارکردگی پر کبھی سوال نہیں ہوا۔ وہاں کی وزراء اور سرکاری افسران کی اولادیں جب اسلام آباد میں مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں تو اسلام آباد میں رہنے والے دیگر کشمیری جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں ٹوٹل آبادی جو کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 4,70,000 ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ آلریڈی پاکستان میں ضم ہو چکے ہیں، اور کئی لوگوں نے تو رضاکارانہ طور پر اپنی شناخت بھی کشمیر کی ختم کر دی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یہی لے لیں کہ نواز شریف اور اس کی فیملی کا کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، لیکن اب وہ مکمل طور پر پاکستانی ہیں۔ اور یہاں پر چونکہ لوگ پھر ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتے، اور یہاں کی 12 کی 12 سیٹیں وہ اس کی ہو جاتی ہیں جو کہ یہاں پر اسلام آباد میں حکومت میں ہوتا ہے۔ اب اس کی یعنی مذاق اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایم کیو ایم کا کشمیر میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ کراچی سے نشستیں جیت کر اس اسمبلی میں 2 سیٹیں لے چکے ہیں، اور ان 12 سیٹوں کی وجہ سے ہی وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دیا، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ساری کی ساری اسمبلی اب حکومت میں ہے۔ اکثر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر ہم
یہ 12 نشستیں ختم کر دیں تو اس سے پاکستان اور کشمیر کا آپس کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور کشمیر کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ ان نشستوں پر ان کا تعلق قائم ہے؟ ویسے تو گلگت بلتستان میں ایسی کوئی نشستیں نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نشستیں تو 1974 کے بعد پیدا کی گئی تھیں، اس سے پہلے تو پاکستان کے ساتھ کشمیر کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ اپنا حق مانگتے ہیں تو آپ پر سب سے پہلے غداری کا الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ جو عوامی امن قائم کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر بھی سب سے پہلا غداری کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ممبر سے لے کر 8 مقام تک جتنے بھی عوام ہیں ان سب کا اس کمیٹی پر مکمل طور پر اتفاق ہے، اور اس کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے جو اس نے کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، اور اس وقت حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو کہ پاکستان سے گئی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن وہ اپنے جائز مطالبات رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مراعات کم کی جائیں، اور جو وسائل ہیں وہ وہاں کے لوگوں پر خرچ ہوں، اور جو کوٹا ہے ملازمتوں کا یہاں کے مہاجروں کے لیے وہ بھی ختم کیا جائے، کیونکہ وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کشمیر کا بہت سارے لوگوں نے تو نام و نشان بھی اپنے کارڈ وغیرہ سے ختم کر دیا ہے۔ تو ان کی ڈیمانڈز بالکل جینون ہیں۔